اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. خشیت الہی یہ بہت اہم چیز ہے. آج ہمارا معاشرہ جو تباہی اور بربادی کے تہانے پہ کھڑی ہوئی ہے, آج ہمارے معاشرے میں جو ذلت و رسوائی بادل بنتے جو منڈرا رہی ہے, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینے سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے. خشیت الہی ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے. کل تک جو ہم بااثر تھے, کل تک جو ہم غالب تھے, کل تک ہمارا معاملہ جو درست تھا, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین, اولیاء کرام, ان کے اندر کوٹ کوٹ کر اللہ کا خوف بھرا ہوا تھا. وہ دن رات سجدے میں جا کر گڑ گڑاتے تھے, روتے تھے, اللہ سے معافی مانگتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا آپ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھتے ہیں, جب ہمارا آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے ہیں, کون نہیں جانتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. یہ خلیفہ اول ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی عظمت کے کیا کہنے. کسی شاعر نے بڑا ہی خوب کہ وہ اپنی مثال آپ کے زمانے میں, وہ اپنی مثال آپ کے زمانے میں چلے گی نہ کوئی دوسرا. ماں صدیق اکبر, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی عظمت کے کیا کہنے. اور میرے دوست بزرگوں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس روئے زمین پر انبیاء اور رسولان السلام کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ عظمت کا حامل ہے تو کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ کی شان یہ ہے کہ اسی روئے زمین پر آپ کو جنت کی بشارت دی گئی تھی. اور کس نے بشارت دی تھی؟ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا تھا, ابوبکر تم جنتی ہو, عمر تم جنتی ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی طریقے سے 10 صحابہ کرام کا نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جنتی ہو. میرے دوست بزرگوں, جنت کی خوشخبری اسی دنیا میں دی گئی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ زمین ختم ہو سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں, ہوا کا رخ بدل سکتا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. جنت کی بشارت دی گئی, جنت کا فن ہے, صحابی رسول ہے, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں افضل ہیں, تمام انسانوں میں اعلیٰ ہیں. لیکن تقویٰ کیسا ہے, ڈر کیسا ہے, خشیت الہی کیسی ہے. لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک پرندہ ایک ٹہنی پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ قریب جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے پرندہ تو کتنا خوش نصیب ہے, تو کبھی اس ڈالی سے اس ڈالی پہ جاتا ہے, کبھی اس ڈالی پہ کھا کے فلاں ڈالی کے نیچے بیٹھتا ہے, تم سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا, تم بلا حساب اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. کاش کہ ابوبکر بھی تمہاری ہی طرح ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, خلیفہ قوم ہیں. آپ کے نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زائد ہیں. آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے اپنے زبان اقدس سے ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. لیکن تقویٰ کیسا ہے, خشیت کیسی ہے, اللہ کا ڈر کیسا ہے, اللہ کا خوف کیسا ہے. آپ ایک تنکے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش میں اسی طرح تنکا ہوتا, اور کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز ہی نہ ہوتا, میں کوئی شے نہ ہوتا, بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ کاش کہ میری ماں مجھے جنے ہی نہ ہوتی. عزیزان ملت اسلامیہ, کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ خوف خدا کیا ہوتی ہے, انہیں معلوم تھا کہ قبر کے عذاب کیسے ہیں, انہیں معلوم تھا کہ آخرت کے معاملات کیسے ہیں, انہیں معلوم تھا کہ جہنم میں کیسے کیسے عذاب تیار کیے گئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, تو اس قدر اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر ہمارے بزرگان دین کے اندر تھا, صحابہ کرام کے اندر تھی. لیکن ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ سوتے ہوئے بھی گناہ, اٹھتے ہوئے بھی گناہ, چلتے ہوئے بھی گناہ, کھاتے ہوئے بھی گناہ, اور ٹھٹائی کے ساتھ ایسی زندگی گزار رہے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہماری باپ کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, پڑھیے اپنے اسلاف کی تاریخ کو, پڑھیے تاریخ اسلام کو, پڑھیے قرآن و حدیث کو, تب سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان ہونا